سے ہوئی ہے؟ یہ ایک کرکٹ میچ سے یہ لڑائی کا آغاز ہوا. اچھا. ایک کرکٹ میچ جو ہے وہ ہو رہا ہے گوال منڈی کے اندر. سم تھنگ گلیاں کا نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہے, کرشنا گلیاں. کرشنا گلیاں جو ہے وہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے جس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اور تیفی بٹ کے کچھ قریبی ریلیٹیوز اور ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے ان کے ایک ماموزاد کزن زاہد جو ہے ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے. زاہد کو اس میں جو ہے وہ مارا پیٹا جاتا ہے, جس کا جو ایف آئی آر ہے وہ گوال منڈی میں درج ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے بعد ایک پنچایت ہوتی ہے جس میں تیفی بٹ بھی بیٹھتے ہیں, جس میں دوسری طرف سے ٹیپو ٹرکاں والا اس وقت زندہ تھے, بلا ٹرکاں والا ان کے والد, یہ بیٹھ کے معاملہ جو ہے رفع دفع کروا دیتے ہیں, صلح کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکبری گیٹ میں جو خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ ہیں وہ ایک تاجران کی پولیٹکس کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ تاجران کے لیڈر ہیں, وہاں کے جو انجمن تاجران ہیں. تو وہاں پہ جو امیر الدین ہیں بلا ٹرکاں والا, وہ آتے ہیں ایک دکان کے ایک جھگڑے میں. خیر ادھر بھی ان کا تیفی بٹ سے آمنا سامنا ہوتا ہے, مگر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. مگر اس واقعے کے بعد تیفی بٹ گروپ کو یہ لگتا ہے کہ جو امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا ہے وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اچھا. ایک تھوڑا ایک جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا سرد جنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت تو خیر وہ ایک پنچایت ہوتی ہے, معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. اسی دوران ایک شخص جو ہے عید محمد, وہ راج مزدور ہے, اور امیر الدین بلا ٹرکاں والا ان کو بلاتے ہیں اپنے ڈیرے پہ ایک دیوار چنوانے کے لیے, دیوار بنوانے کے لیے. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے. یہ بیٹا جو ہے اس کا نام ہے حنیف عرف حنیفہ. حنیفہ جو ہے وہ کسرت کرتا ہے اکھاڑے میں, اور ایک فزیکلی ایک فٹ ینگ بوائے, وہ اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے. تو امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا کی جو ہے نا اس لڑکے پہ نظر پڑتی ہے, تو وہ دیوار تو جو ایک بنانی ہے وہ تو اس کا والد عید محمد جو راج مزدور ہے وہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو لڑکا ہے یہ بچہ مجھے دے دو, یہ بطور گن مین جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو یہ عید محمد کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلا ٹرکاں والا ایک معروف شخصیت لاہور کی اور ایک بڑا بزنس مین, وہ یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے وہ مجھے دے. اور وہ اپنے بچے کے ایک روشن مستقبل کے غرض سے وہ حنیفہ جو ہے اس کا ہاتھ امیر الدین بلا ٹرکاں والا کے ہاتھ میں پکڑا دیتا. اچھا. اس دوران جو ہے حنیفہ جو بعد میں حنیفہ بابا بن گیا, حنیفہ بابا کی دوستی ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. اسی دوستی کے دوران حنیفہ بابا سے جو ایک اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بطور گن مین ساتھ چلنا ہے اور چیزیں کرنی, سیکیورٹی کا کرنا ہے, اس کے علاوہ اس سے ایک مرڈر ہو جاتا ہے حنیفہ بابا سے. اچھا. شہر کے اندر اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے گوال منڈی میں, اور حنیفہ بابا گرفتار ہو جاتا ہے. جب گرفتار ہوتا ہے تو دوران تفتیش حنیفہ بابا یہ پولیس کو بیان دیتا ہے کہ یہ قتل میں نے ٹیپو ٹرکاں والا کے کہنے پہ کیا. اچھا. اس انکشاف کے بعد جب ٹیپو ٹرکاں والے کو سامنے تفتیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے والد تھے بلا ٹرکاں والا وہ بڑے کثر و رسوخ والے شخصیت تھی, تو وہ اس تفتیش سے ٹیپو ٹرکاں والے کو اپنے بیٹے کو کلیئر کروا لیتے ہیں. مگر مبینہ طور پر حنیفہ بابا جو ان کا ملازم تھا اس کی اس طرح سے پیروی نہیں ہوتی. اسی دوران ٹیپو ٹرکاں والا کا ایک اور قریبی دوست وحید عرف وحیدیاں, اس سے بھی ٹیپو کا کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, یعنی اور وہ بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ان بٹوین جو ہے بلا جو ہے ٹرکاں والا وہ جو ہے اپنے بیٹے کو تو اس میں کلیئر کروا لیتے ہیں, مگر جو ہے حنیفہ بابا اس کیس کی ایک پوری تفتیش بھگتتا ہے, اس کی قید کاٹتا ہے. قید کاٹ کے جب واپس آتا ہے تو اس کا وحید عرف وحیدیاں جو ایک دوسرا مخالف ہے اب ٹیپو کا, اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک گروپ بنا لیتے ہیں. دونوں گروپ بناتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیپو کو قتل کرنا ہے. اچھا. یہ پلان کرتے ہیں. اس پلان کے تحت یہ اٹیک کرتے ہیں ٹیپو ٹرکاں والے کے ڈیرے پہ, اس کے اوپر, جس میں وہ بچ جاتے ہیں, مگر اس میں کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں.
ٹیپو ٹرکاں والا بچتے ہیں. اس میں ایک شخص شبیرہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے, اچھا جو تفتیش میں یہ انکشاف کرتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ حنیفہ بابا اور وحید کی طرف سے کیا گیا. اس پر جو ہے وہ بلا ٹرکاں والا جو گوالمنڈی میں مقدمہ درج ہوتا ہے, اور ایک تابڑ توڑ چھاپے, جیسے میں پہلے ایک واقعہ آپ کو سنایا مدر طیبی والا, اور ان کے گھر سے جو ہے نا سب رشتہ داروں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, اور جو ہے وہ ریڈز اور ایک پورا جو ہے پولیس چڑھائی کر دیتی ہے. اب اس صورتحال میں حنیفہ بابا اور وحیدیاں جو ہے وہ اپنے دیگر 2-3 ساتھیوں سے مل کے وہ بلا ٹرکاں والا پہ اٹیک کرتے ہیں, اور جس میں وہ قتل ہو جاتے ہیں بلا ٹرکاں والا اس واقعے میں, جس کا مقدمہ جو ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والا کے ماموں خالد محمود ربائی پہلوان بڑے پاپولر ہیں, ان کی مدعیت میں درج کر لیا جاتا ہے. اب اسی دوران جو ہے اس قتل کے 2 گواہ جو ہیں ان کو بھی حنیفہ بابا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مرڈر کر دیتا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس تیزی سے لاہور جیسے شہر میں یہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے. اب اس مقدمے کی تفتیش کے دوران ایک اعظم نامی شخص کا رابطہ ہوتا ہے ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ, وہ ان کے رابطے میں آتا ہے, اور یہ جو قاتل ہیں حنیفہ بابا, اس کا بھائی شفیق بابا اور وحیدیاں, یہ تمام لوگ مفرور ہیں. ایک شخص اعظم جس کا نام ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والے کے رابطے میں آتا ہے, اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ جو آپ پہ اٹیک ہوا اور بلا ٹرکاں والے کے قتل کے پیچھے جو ہے اصل جو سپورٹ ہے حنیفہ بابا کی, وہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ گروپ ہے. اوکے. اب جو ہے یہ دشمنی اس گروپ کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ایسا تھا, دیکھیں ایسا مختلف واقعات ہوئے, کنزیکٹیو ٹیپو ٹرکاں والے پہ اٹیک ہوئے جس میں مختلف لوگ مرے بھی, وہ پہلے بچ بھی گئے, پھر دوبارہ اٹیک ہوا. اس میں جو ہے ہر مرتبہ تیفی بٹ اور خواجہ عقیل اور گوگی بٹ نامزد ہوتے رہے. اچھا. اور مختلف مقدمات میں وہ کلیئر بھی ہوتے رہے. اب جو ہے اس کے بعد جو ہے حنیفہ بابا اور یہ جو اس کے ساتھی ہیں یہ علاقہ غیر مفرور ہو جاتے ہیں, جہاں ان کا رابطہ سیالکوٹ کے ایک کردار بھولا سنیارا اور ہمایوں گجر سے ہوتا ہے, اور وہ اس گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس طرح یہ ٹاپ 10 بن جاتا ہے. اچھا. ٹاپ 10 گینگ کا جو پہلی دفعہ جو ٹرم یوز کی گئی اور جو وجود سامنے آیا وہ یہ گینگ تھا, جو علاقہ غیر سے پھر کاروائیاں کرتا تھا یہاں لوگوں کے خلاف. اور اس کے بعد 1-2 مرتبہ جو ہے وہ یہ کوشش کی گئی کہ ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ گروپ کے درمیان جو ہے وہ ایک صلح کی کوشش کی جائے, مگر شاید وہ اتنی سالڈ کوشش اور اس طرح سے ایک نیک نیستی پر مبنی کوشش نہیں تھی, وہ نہیں ہو سکا. البتہ یہ جتنے کردار تھے ان کو مختلف پولیس آفیسران, جیسے میں نے پہلے نام لیا آپ سے, نویس